السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا پاکستان جنگ حالات دیکھیں جی، فی الحال تو کنٹرول میں ہیں، امن میں ہیں۔ انڈیا نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا اور اچھا جواب دیا اور ان کے کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا۔ یہ بات اب طے ہو گئی ہے۔ کل پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک صاحب اور انڈیا کے مشیر ایک جگہ ملے ہیں۔ اس میں چائنا کے قومی سلامتی کے مشیر اور روس کے بھی مشیر موجود تھے، یعنی کہ دو ایٹمی طاقتیں، دو بڑی طاقتیں گرنٹر کے طور پہ اس میں موجود تھیں۔ تو وہ ادھر مودی بڑکیں لگا رہا ہے جلسے جلوسوں میں، اس نے الیکشن جیتنا ہے کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے، ہم پاکستان کی روٹی بند کر دیں گے اور پانی بند کر دیں گے اور گولیاں ماریں گے۔ تو اس کو پاگل کے بچے کو پہلے یہ پتہ نہیں ہے کہ انڈیا میں غربت کتنی ہے۔ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ غربت ہے۔ پاکستان کے لوگ الحمدللہ خوشحال ہیں۔ جو برا حال انڈیا میں ہے، ہر لحاظ سے آبادی اس کی زیادہ ہے، کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ایک ٹائم نہیں کھاتے ہیں، کروڑوں لوگ واش روموں سے بھی محروم ہیں وہاں پہ، اور کروڑوں لوگ بدترین زندگی گزار رہے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں۔ اور پھر تشدد کے لحاظ سے جو ان کے لوگ ہیں وہاں پہ، برہمن ذات والے، اونچی ذات والے وہ لوگ، اور وہ باقی لوگوں کو، کرسچن ہوں، مسلمان ہوں، نچلی ذات کے ہندو ہوں، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی وہاں حالات خراب ہیں۔ آئے دن مسلمانوں پہ حملہ، چرچ پہ حملہ اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آئے دن مسلمانوں پہ تشدد، اقلیتوں پہ تشدد، نچلی جاتی کے ہندوؤں پہ بھی تشدد۔ تو یہ سارے معاملات انڈیا میں ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اس سے بچا ہوا۔ پاکستان میں اگر کوئی ہندو بھی رہ رہا ہے تو وہ برابری کے حقوق کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی کرسچن رہ رہا ہے تو برابری کے حقوق کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کو ساری مذہبی آزادیاں حاصل ہیں۔ تو انڈیا اس معاملے میں، مودی جو ہے اس نے ایک گندا نظام ترتیب دیا ہے۔ وہ صرف کہتا ہے کہ صرف ہندو ہوں، باقی جو ہیں ان کو ختم کر دو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کل انڈیا کے ایک چینل پہ چائنا کے دفاعی مبصر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے وہ جنرل بخشی کو بھی کھری کھری سنائی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان کو اگر کچھ ہوگا تو چائنا بیچ میں نہیں آئے گا؟ اور اب تاریخ مطالعہ کرو اپنی، پہلے تم لوگ 800 سال مسلمانوں کے زیر تسلط رہے، اور جو تبت کا علاقہ ہے وہ 800 سال سے چین کے ساتھ تھا۔ اب تم لوگوں نے لے لیا ہے تو وہ ہمارا ہے، ہم اس کو لیں گے، اور پاکستان کے ساتھ ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ تو مودی صاحب بڑکیں جو لگا رہے ہیں، ان کو ایک طرف وہ بڑکیں لگا رہے ہیں، دوسری طرف ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے علاقے، کچھ بہاولپور میں کچھ علاقہ انہوں نے پاکستانی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے، ناروال سیکٹر میں قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیر سیکٹر میں بھی قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ علاقے ہمیں واپس کرو، ہم آپ کا پانی کھولتے ہیں۔ تو پاکستانی جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کے دو، تو وہ لکھ کے دینے پہ ان کی سبکی ہوتی ہے، پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ قبضہ بھی کروا کے بیٹھے ہیں، جوتے تو انہوں نے کھا لیے۔ تو اس بات پہ انڈین میڈیا اور مودی کو چاہیے کہ پاگل پن کی حدیں کراس نہ کرے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کر لیا اور جو کچھ پاکستان نے جواب میں کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ صرف ان کے جو سسٹم ہیک کیے گئے تھے، اگر اس دن آدھا پونا گھنٹہ یا 2-4 گھنٹے اور رکھتے تو وہاں ہزاروں ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں۔ انڈین کا پورا ریلوے کا نظام ہیک کیا تھا اور وہ آپس میں ٹکرا جاتی۔ تو ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ انڈیا اکثر پاکستان کے ریل کی پٹریوں پہ دھماکے کرواتا رہا ہے، لوگوں کو مرواتا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو شہید کرواتا رہا ہے، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا، وہ سسٹم ان کا چلنے دیا، ورنہ وہ بھی ہیک تھا۔ ان کی سینٹرل جو اسٹیٹ بینک ہے، ریزرو بینک ہے، اس کو بھی ہیک کیا گیا تھا، ان کے سارے دفاعی سسٹم ہیک کیے گئے تھے۔ تو پاکستان میں قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت تیز ہیں، چیتے۔ تو انڈیا والوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ ذرا ہلکے رکھیں۔ ان کا میڈیا لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، انڈیا پھر دھمکیاں دے رہا ہے پانی بند کرے گا، تو پانی تو ان کا ابا بھی بند نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی پاکستان میں سیزن چل رہا ہے انڈیا والوں کی اماں کو قربان کرنے کا، تو آئے دن منڈیاں بھری ہوئی ہیں، وہ یہی دیکھ لیں کہ ہم تمہاری اماں ابا کو پکڑ کے ذبح کر سکتے ہیں تو تم لوگوں کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے مودی کو، اور مودی کے جو چمچے کڑچے ہیں ان کو بھی۔ تو اگر دوبارہ پنگا لینے کی کوشش کی گئی تو جتنا بارود اس دن برسایا گیا تھا اس سے 4 گنا زیادہ برسایا جائے گا، اور پھر 20-25 سال تک اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ تو بھائی میں تو ہوں ایک کباڑیا، تو میں اپنے حساب سے ہی خطاب کر سکتا ہوں، میں انڈیا کو دھمکی دے سکتا ہوں، اور میں دے رہا ہوں، اور اس میں کچھ حقائق بھی بتائے ہیں۔
ایک طرف مودی بڑکیں لگا رہا ہے اور دوسری طرف ان کا جو اجیت دیول ہے یا قومی سلامتی کا مشیر ہے وہ پیر پکڑنے کو جا رہا ہے کہ یار ہمارے علاقے واپس کر دو، آپ زمانہ امن کی پوزیشن پہ واپس چلے جاؤ جو پاک فوج نے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور چائنا، ترکی، آذربائیجان، چلو وہ تو ہم سے دور کے ہیں، چائنا ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارا اتحادی بھی ہے، دوست بھی ہے، تو چائنا تو بالکل پہاڑ کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے کل انڈیا کے ٹی وی شو میں بھی ان کے جو سلامتی کے مشیر ہیں، انہوں نے مبصر ہیں، انہوں نے بھی کہا چینی، اور انہوں نے کھری کھری سنائی جنرل بخشی کو بھی، دوسروں کو بھی، کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ان کی سلامتی پہ کوئی آنچ آئے گی تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ایسا کوئی ملک کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے، صرف چائنا کہہ سکتا ہے، تو اس پہ ہم چائنا کے شکر گزار بھی ہیں۔ اور مودی کو چاہیے کہ کیوں دونوں طرف کی عوام کو مروانے پہ تلا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام جنگ نہیں چاہتے، پاکستان کی حکومت جنگ نہیں چاہتی، تو کوئی بھی دہشت گردی کے واقعے کو بہانہ بنا کے آپ پاکستان پہ چڑھ دوڑتے ہو تو یہ رویہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اب وہ 71 والا پاکستان نہیں ہے، اب پاکستان بدل گیا ہے، پاکستان دنیا کی طاقت ہے، اور تھوڑی سی جھلک دکھا دی گئی ہے، اور باقی اگر دوبارہ کچھ کوشش کی گئی تو باقی پھر جو جلوہ دکھایا جائے گا، یہ جھلک دکھائی گئی تھی، پھر جو جلوہ دکھایا جائے گا تو اس کی تاب تم لوگ نہیں لا سکو گے۔ تو اس لیے باز آ جاؤ، پاکستان کا پانی بند کرو گے تو اوپر سے چائنا تمہارا پانی بند کر دے گا، پھر 3 بٹن دبانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، ڈاکٹر سمر مبارک من اور غلام اسحاق خان، جو ایٹمی پروگرام میں جنہوں نے تعاون کیا، بنایا، ان کا بھی شکر گزار۔ اور پھر ایک نعرہ کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ انڈیا والوں نے لڑنا ہے تو آ جائیں، لیکن لڑائی کسی کے حق میں نہیں ہے، عام عوام متاثر ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، ہم تو بقول انڈیا کے ہم تو ٹیچر ملک ہیں، فقیر ہیں، ہماری اکانومی بھی تباہ ہے، چلو ہم تو تباہ ہیں لیکن چھوڑیں گے تم لوگوں کو بھی نہیں۔ وہ تمہارے پاس ایس یو 400 تھا نا، ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم نے نہیں چھوڑا تمہارے پاس۔ تو اسی طرح جو چیزیں تمہارے پاس ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، پھر جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ تمہارے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مودی جی مہربانی کرو، اپنی زبان بند کرو، اور جو اپنی یہ گندی زبان سے گندے گندے لفظ نکال رہے ہو پاکستانی قوم کے لیے، تو پاکستان کے لوگوں کے پاس گولیاں بہت ہیں، دیکھا نہیں ہے ڈرون تمہارے آئے تھے تو ہم لوگوں نے گھروں سے اسلحہ نکال کے خود گرائے ہیں، وہ تو گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی، ورنہ 25-24 کروڑ عوام تمہارے لیے کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔